نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صفحہ 243 نماز سفر، جسے عام طور پہ آپ کیا بولتے ہیں؟ قصر. قصر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. تو چونکہ انہوں نے چھوٹی نماز کی بات کی تو ایک عام نماز سے بھی چھوٹی ہوتی. سفر میں ظہر، عصر اور عشاء کی 4 فرض رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے. 4 رکعتوں کو 2 پڑھنا قصر کہلاتا ہے، یعنی کم کرنا کہلاتا ہے. فجر اور مغرب میں قصر نہیں. جو شخص بارادہ سفر اپنے گھر سے چلے اور گاؤں یا شہر کی آبادی سے نکل جائے تو وہ از روئے شریعت مسافر ہے. اب گاؤں کا تو فاصلہ کم ہوتا ہے اور جب نکلیں تو جلدی سفر شروع ہو جاتا ہے، لیکن شہر اور خاص طور پر اگر لاہور یا کراچی کا شہر ہو تو پھر وہ تو شہر سے نکلتے ہوئے بعض اوقات گھنٹہ لگ جاتا ہے. لیکن جب تک شہر کے اندر ہو انسان تو اس وقت تک وہ مسافر نہیں قرار پاتا. مسافر ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا گاؤں یا شہر چھوڑنا پڑے گا. یہ پہلی چیز یاد رکھے تو بہت سے سوال یہیں کٹ ہو جائیں گے، کیونکہ آئندہ آگے جب مسافتیں آئیں گی تو آپ پھر پلٹ کے کہیں گے کہ اگر اتنی مسافت ہو تو پھر ہم قصر کر لیں، اور آپ اپنے شہر کے اندر ہی ہیں اور مسافت ہو رہی ہے طے تو قصر نہیں ہوگی. تو قصر کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ شہر یا گاؤں چھوڑنا، اس سے پوری طرح باہر نکل جانا. ٹھیک ہے، جب آپ نے وہ چھوڑ دیا اور نکل گئے تو آپ کا سفر شروع ہوا. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الظہر بالمدینۃ 4 وصلی العصر بذی الحلیفۃ رکعتین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذی الحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی. ظہر کے بعد سفر شروع کیا، شہر سے نکل گئے اور کچھ ہی میل پر ذو الحلیفہ میں آپ نے قصر کر لی. ذو الحلیفہ ایک مقام کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 6 میل کے فاصلے پر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو ذو الحلیفہ پہنچ کر نماز عصر کا وقت ہو گیا، پس آپ نے وہاں عصر میں قصر کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 میل یا 3 فرسنگ کی مسافت پر نکلتے تو نماز 2 رکعتیں پڑھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنا شہر چھوڑ دیں اور سفر شروع کر دیں تو چاہے ابھی آپ کے 3 میل یا 6 میل ہی گزرے ہوں اور نماز کا وقت ہو جائے تو آپ قصر شروع کر سکتے ہیں. واضح؟ اس حدیث میں راوی حدیث نے پوری ایمانداری سے کام لیتے ہوئے 3 میل یا 3 فرسنگ کہا ہے، کیونکہ راوی کو شک ہے کہ آپ 3 میل پہ قصر کرتے یا 3 فرسنگ یعنی 9 میل پر. پس مسافر کو چاہیے کہ احتیاطاً 9 میل پہ قصر کر لے، یعنی اپنے شہر کی حدود سے نکلنے کے بعد اگر منزل مقصود 9 میل یا اس سے زیادہ مسافت پر واقع ہو تو مسافر قصر کر سکتا ہے. اب 2 صورتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ شہر سے نکل گئے اور ابھی 3 میل کا ہی فاصلہ طے ہوا یا 6 میل کا ہوا تو آپ قصر کر لیں. لیکن اگر آپ گئے ہی ٹوٹل 3 میل کے فاصلے پر ہیں تو اس صورت میں احتیاط کیا ہے کہ پھر آپ 3 اور 6 کو چھوڑیں، پھر آپ کس پہ کریں؟ 9 پہ کریں، کیونکہ 3 فرسنگ کا لفظ بھی آتا ہے جو 9 میل پہ بنتا ہے. سمجھ گئے؟ کون بتائے گا کیا سمجھ آئی؟ کیونکہ میں آگے نہیں چلوں گی ورنہ آپ کے سوال بہت زیادہ ہوں گے. جیسے مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں تو آپ نے اس موقع پر 6 میل پر قصر کر لی. فرسنگ والا احتیاطاً 9 میل والا جو ہے اس کو سامنے رکھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضی اللہ عنہم کے ساتھ سفر میں رہا. یہ سب 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہی پڑھا کرتے تھے. حضرت یعلا بن امیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اللہ تو فرماتا ہے اگر تمہیں کفار سے خوف ہو تو نماز قصر کر لو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. آج ہم امن میں ہیں، نماز قصر کیوں کریں؟ یعنی قصر تو حالت خوف کے لیے تھا، اب تو خوف ختم ہو گیا، اب کیوں قصر کی جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے، اسے قبول کرو. انہوں نے کیوں یہ کہا کہ اللہ کا احسان ہے قبول کرو؟ کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ آپ نے امن کی حالت میں بھی قصر کی ہے، یعنی اسے صرف مشروط نہیں رکھا گیا کس سے؟ حالت خوف سے۔ حضرت حارثہ بن وہب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منا میں قصر نماز پڑھائی، حالانکہ ہم تعداد میں زیادہ اور حالت امن میں تھے، احرام کی حالت میں تھے۔ قصر کی حد، اگر کوئی مسافر کسی علاقے میں متردد ٹھہرے، متردد کیا ہوتا ہے؟ آج جاتا ہوں کل جاتا ہوں، سیٹ کنفرم نہیں ہو رہی، آج جاؤں گا یا کل، تو نماز قصر کرتا رہے، خواہ کئی مہینے لگ جائیں۔ بعض اوقات کوئی بیمار ہے، اس کو دیکھنے کے لیے آپ 1-2 دن کے لیے آئے، اور وہ بیمار ایسا ہے کہ جیسے کوئی ڈیتھ بیڈ پہ ہو۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ میں اگر جاتا ہوں یہاں سے تو پھر آنا پڑے گا، بہتر ہے کہ میں تھوڑا انتظار کر لوں، یا تو مریض شفا یاب ہو جائے یا اللہ کو پیارا ہو جائے تو پھر ہی یہاں سے نکلوں۔ تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ایک مریض جو ہے وہ کئی مہینے تک اسی حال میں رہے، اور آپ بھی روز سفر کا ارادہ باندھتے ہیں اور توڑتے ہوں۔ تو یہ جو تردد کی کیفیت ہے، یہ کون سی کیفیت ہے؟ اس کو کیا شمار کیا جائے گا؟ سفر شمار کیا جائے گا، جب تک آپ کو ڈیفینیٹلی یہ نہ پتا چل جائے کہ آپ کس دن جا رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ عبد الملک بن مروان کے ہمراہ 2 ماہ بحیثیت متردد مسافر شام میں رہے اور نماز 2 رکعتیں پڑھتے رہے۔ 2 مہینے تک بھی انہوں نے قصر کی، کیونکہ وہ وہاں قیام کے ارادے سے نہیں گئے تھے، بس رکنا پڑ گیا اور پتہ بھی نہیں تھا کہ کس وقت چل پڑے۔ ابو جمرہ نصر بن عمران سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے سوال کیا کہ ہم غزوے کی غرض سے خراسان میں طویل قیام کرتے ہیں، کہاں مکہ اور کہاں خراسان، کیا ہم پوری نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہی پڑھا کرو، خواہ تمہیں کسی جگہ متردد مسافر کی حیثیت سے 10 سال قیام کرنا پڑے۔ تو اب فوجی ہے ایک شخص، تو یا تو یہ ہے کہ فوجیوں کو بتا دیا جائے کہ جی آپ یہاں 6 مہینے ہر صورت قیام کریں گے، پھر تو وہ پوری نماز پڑھیں گے، اور اگر حالت یہ ہو کہ معلوم نہیں آج چلے جائیں گے یا کل چلے جائیں گے تو پھر اس صورت میں قصر، یعنی صرف فوجی ہونا ہی نماز کو قصر نہیں کر دے گا، بلکہ کس سے قصر ہوگی؟ تردد سے، غیر یقینی حالت سے۔ یہ چند نکات آپ کو سمجھنے بے حد ضروری ہے قصر نماز میں، ورنہ آپ کنفیوژن سے نہیں نکل پائیں گے۔ اگر 19 دن تک ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو نماز میں قصر کرے، اور اگر 19 روز سے زائد ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پھر پہلے ہی سے نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ اس کے بارے میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے، 19 دن ہے یا 15 دن ہے۔ ایک مسلک تو یہی ہے جس کا اظہار اس کتاب میں کیا گیا کہ 19 روز قیام کی نیت ہو تو نماز قصر کی جائے۔ ایک دوسرا مسلک 15 دن کا جو امام ابو حنیفہ کا ہے، جس پر ہم عام طور پر یہاں عمل کرتے ہیں۔ تیسرا مسلک 3 دن کا بھی ہے۔ اسی آخری مسلک کو علماء محققین کی اکثریت نے راجح قرار دیا اور اختیار کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی زیادہ تر علماء کیا کہتے ہیں کہ بس 3 دن تک سفر شمار ہوگا، بعض نے 4 کا دن بھی کہا ہے، لیکن 15 اور 19 کی رائے بھی موجود ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ وجہ کیا ہے، کیوں اختلاف ہے؟ اب دیکھیے، حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا، پھر آپ 19 دن ٹھہرے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے رہے۔ وہ اس سے دلیل لیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اور مکہ کے درمیان کسی منزل میں اقامت کے دوران 19 دن 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، بس جب اس 19 دن سے زیادہ ٹھہرتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ کس کا عمل ہے؟ ابن عباس اور ان کے ساتھی کا، عبداللہ بن عباس۔ سفر میں اذان اور جماعت۔ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا چچا زاد بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سفر پر جاؤ تو اذان اور اقامت کہو، پھر تم میں جو بڑا ہو وہ امامت کرائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قصر نماز کی بھی جماعت ہوگی۔ سفر میں 2 نمازیں جمع کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو جمع کرتے تھے۔ جمع کی 2 صورتیں، جمع تقدیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پہلے کرنا، اور جمع تاخیر لیٹ کرنا، یعنی ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز، یعنی پہلی نماز کے وقت میں دوسری نماز کو پڑھنا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ جمع تقدیم، یعنی آپ نے پہلے ہی جمع کر لی۔ تاخیر میں عصر کے ساتھ ظہر اور عشاء کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر
اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر اور عصر کو اس وقت جمع فرما لیتے، اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے سفر شروع کرتے تو ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے ساتھ ادا فرما لیتے۔ اسی طرح اگر سورج غروب ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو مغرب اور عشاء اسی وقت پڑھ لیتے، اور اگر سورج غروب ہونے سے پہلے سفر شروع کرتے تو مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھتے۔ کتنی سہولت ہے نا دین میں، تاکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد سفر روک نہ دیا جائے۔ یہاں سے اگر آپ کو اسلام آباد بھی جانا ہے اور ہر نماز پہ آپ گاڑی رکوانا شروع کر دیں اور 50 لڑکیاں نیچے اتر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں اور کچھ واش روم میں چلی جائیں اور کچھ رخصت کی وجہ سے کسی کھانے پینے کی دکان میں چلی جائیں، ان کو اکٹھے کرتے کرتے پھر 1 گھنٹہ لگ جائے۔ طویل ترین سفر تھا غزوہ تبوک کا، تو ظاہر ہے کہ کئی دن لگے اس سفر میں۔ تو آپ اگر تو سورج ڈھلنے سے پہلے یعنی ظہر کا وقت نہیں ہوا، مثلا 11 بجے آپ چلیں، تو پھر آپ ظہر کا وقت آنے پہ روکتے نہیں تھے قافلہ۔ کب روکتے تھے؟ جا کے عصر ٹائم پر۔ اور ظہر کو کب پڑھتے تھے؟ عصر کے وقت میں۔ اور اگر سورج ڈھل چکا ہوتا، نماز کا وقت ہو چکا ہوتا، تو ظہر پڑھتے اور ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ کے اور سفر شروع کرتے، پھر جا مغرب پہ روکتے ہوں گے یا اس کے بعد۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سب کو؟ جس کو نہیں آئی وہ ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میں دوبارہ بولوں۔ غزوہ تبوک میں کئی دن کا سفر تھا۔ کتنے میل دور تھا؟ 600 کلومیٹر ہے شاید، یہ 700 کلومیٹر ہے۔ مدینہ میں ایک جگہ میں نے بورڈ پہ پڑھا تھا، مجھے یاد نہیں 600 یا 700 کلومیٹر، مائل دن مجھے معلوم، اس سے آدھے ہوں گے۔ اب آپ خود سوچے کہ اتنا سفر اگر آپ اونٹوں پہ اور پیدل سفر کر رہے ہیں تو 1 دن میں ہو جائے گا، 2 دن میں، کئی دن لگیں گے، شاید ہفتہ لگ جائے۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ ایک پورا لشکر جا رہا ہے، 2-4 لوگ نہیں۔ کتنے لوگ تھے جنگ تبوک میں؟ کسی کو یاد ہے؟ 30,000 صحابہ تھے، اور غزوہ تبوک جو تھا وہ طویل ترین سفر تھا۔ تو آپ سوچئے کہ 30,000 لوگوں کو اٹھانا بٹھانا، نماز کے لیے اکٹھا کرنا اور پھر دوبارہ ساتھ لے کے چلنا، اور اتنی دور تک چلنا کتنا کٹھن کام ہوگا۔ اسی لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جیش العسرہ، تنگی کا لشکر، یعنی تنگی کا سفر، بہت مشکل سفر تھا۔ ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا، سارے جا رہے ہیں۔ اب ہے بھی ایک جنگ کا سفر، کوئی سپیکر نہیں، کوئی مائک نہیں۔ کیا یہ پاسبل ہوگا کہ ہر نماز کے وقت سب کو روک کے نماز پڑھائی جائے، پھر 1-1.5 کے بعد اگلی نماز کا وقت آ جائے، پھر روک دیا جائے، پھر مغرب آ جائے، پھر روک دیا جائے، پھر عشاء آ جائے، پھر روک دیا جائے؟ بتائیں پہنچیں گے کب؟ اور یہ صرف اس سفر میں نہیں، ہر سفر میں یہ ہوتا ہے۔ سفر کو قطعۃ من العذاب کہا گیا ہے۔ اس کو میکسیمم طے کر کے پھر کسی جگہ آپ بریک لیں اور وہاں آپ دیکھ لیں کہ پچھلی نماز کو اگلی سے یا اگلی کو پچھلی سے کس کو کس کے ساتھ آپ کو جمع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ اس دور میں ہی نہیں، آج بھی ایسے ہی ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہیں فرمایا کہ یہ صرف میرے دور کے لیے سہولت ہے۔ آج بھی ہم ان سہولتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس حدیث کی تائید اور کس نے کی ہے؟ معاذ بن جبل والی حدیث کی تائید ابن عباس کی حدیث سے ہوتی ہے، جسے بہقی نے روایت کیا اور اسے صحیح کہا ہے۔ مزید اس بارے میں ابن عمر اور انس رضی اللہ عنہما سے بھی روایات مروی ہیں۔ سفر میں سنتیں معاف ہیں۔ حضرت حفص بن عاصم سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، اے میرے بھتیجے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں رہا، مگر آپ نے 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح قبض فرما لی، اور میں حضرت ابوبکر کے ہمراہ سفر میں رہا، حضرت عمر کے ہمراہ سفر میں رہا، حضرت عثمان کے ہمراہ سفر میں رہا، ان سب نے سفر میں 2 رکعتوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ سفر میں سنت نفل سب معاف ہیں۔ ابن عمر 2 رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھ کر اپنے بستر پر چلے جاتے تھے۔ حفص کہتے ہیں میں نے کہا چچا جان اگر اس کے بعد آپ 2 رکعتیں سنت پڑھ لیا کریں تو کیا حرج ہے، فارغ تو ہیں؟ فرمایا اگر مجھے یہ کرنا ہوتا تو فرض نماز ہی پوری پڑھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے تو 1 اذان اور 2 اقامتوں سے نماز مغرب اور عشاء جمع کی،
اور درمیان میں سنتیں نہیں پڑی. مزدلفہ میں بھی آپ نے قصر کی. کون کون سی؟ مغرب اور عشاء. اب دیکھیے کہ حج کے موقع پر ایک نماز جمع تقدیم ہوتی ہے اور دوسری جمع تاخیر ہوتی ہے، اور ایک پریکٹیکل درس ہے یہ جو وہاں ہوتا ہے. ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جاتی ہے اور عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی جاتی ہے. حضر میں دو نمازوں کا جمع کرنا. حضر کیا ہے؟ گھر میں جب آپ حاضر ہیں. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا، حالانکہ وہاں دشمن کا خوف تھا نہ سفر کی حالت تھی. راوی ابو زہیر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ سعید نے جواب دیا جس طرح تم نے مجھ سے دریافت کیا اسی طرح میں نے بھی ابن عباس سے پوچھا تھا، تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ آپ اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے. یہ ایک دفعہ کی بات، معمول نہیں تھا. لیکن ایسا کیوں کیا آپ نے؟ جواز کے لیے. جیسے اس روز بھی میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ بعض اوقات ڈاکٹرز آپریشن شروع کرتے ہیں اور مسلسل کئی گھنٹے ان کو تھیٹر میں کھڑے ہونا پڑتا ہے. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز قضا کر دیں، اور ایک کیا ہو سکتی ہے؟ جمع کر لیں. یعنی سفر تو ایک وجہ ہے ہی جمع کرنے کی سہولت کے لیے، لیکن once in a while, once in a lifetime آپ نے یہ حضر میں بھی کر کے دکھایا کہ بعض اوقات کسی کی ایسی شدید مجبوری ہو سکتی ہے کہ اس کی اگلی نماز کے جانے کا خوف ہو سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ وہ کیا کرے؟ حضر میں بھی جمع. اس میں آپ کے اس سوال کا جواب موجود ہے جو وقت سے پہلے تھا کہ اگر کوئی شخص سفر شروع کرنے سے پہلے دو نمازیں جمع کرتا ہے تو پھر وہ کر سکتا ہے. جی ہاں کر سکتا ہے. اور وہ اگر گھر میں پڑھ رہا ہے جانے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، تو پھر پوری جمع کرے گا، آدھی آدھی کر کے نہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے خوف اور سفر کے بغیر ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ جو اوپر آئی ہے نا، یہ جمع کرنی بغیر کسی وجہ. لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ ایک دفعہ کی بات ہے، صرف جواز پیدا کرنے کے لیے، معمول نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس نے بصرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگے. کسی نے کہا کہ نماز مغرب کا وقت ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا مجھے سنت نہ سکھاؤ. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ مجھے شبہ پیدا ہوا. میں نے حضرت ابو ہریرہ سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی خاص ایسے موقع پر، اب مجھے نہیں معلوم اس کا کانٹیکسٹ کہ خطبے کی نوعیت کیا تھی، کوئی ضرور اہم بات ہوگی. تو جہاں کہیں کوئی اہم بات ہو، کسی دشمن کے حملے کا خطرہ ہو، لوگوں کو کوئی اہم چیز بتانی ہو، تو ایسی صورت میں اگر نماز میں تھوڑی سی تاخیر بھی ہو جائے، مثلا ایک لیکچر شروع ہو چکا ہے، جیسے ابھی یہاں ظہر کی نماز ہی کا مسئلہ ہے، یا تو یہ کہ ہم آپ کو 1 بجے چھٹی دیں یا 12:30 دیں. اب آپ دیکھیں 8:30 آپ پہنچے اور 12:30 چھٹی کر جائیں، گھر بار چھوڑ کے آئیں، گھنٹے کے سفر طے کر کے، اور یہاں آ کر آپ 4 گھنٹے پڑھیں تو ورث نہیں. علم حاصل کرنا بھی ایک فرض ہے اور ایک عبادت ہے. لہذا جب دو چیزیں ساتھ آ جائیں تو اگر وقتی طور پر، یہ نہیں کہ روٹین کے طور پر اور ساری زندگی کے مسئلے کے طور پر، اگر کبھی وقتی طور پر ایسی کوئی ایمرجنسی ہو، جیسے عام طور پر تعلیم کا کوئی معاملہ ہو، یہاں بھی خطبہ آپ دیکھیں کہ تعلیم ہی کا ایک حصہ ہے، اس کی وجہ سے، اور کوئی اہم چیز ہو تو بعض اوقات اس درجے کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے. لیکن عمومی طور پر جو ایک روٹین کی لائف ہے اس میں اول وقت ہی نماز پڑھنا افضل ہے، یا کم از کم جواز کے وقت میں، وقت کے اندر. اگر 10 منٹ بھی پہلے آپ نماز پڑھتے تو ٹائم کے اندر ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ فرض اس سے بھی ارلی پڑھ کر باقی اگر سنت نفل گھر جا کے اس میں پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں. اور جیسے کہ آج کل آپ سب کے ساتھ ہو رہا ہے کہ 1:15 بجے اذان ہو جاتی، 1:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو پھر وضو کرتے کراتے 1:45 ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات 2 بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ اول وقت نہیں ہوتا. لیکن یہ کیفیت ان 2 مہینوں کے لیے ہے کہ جس میں آپ میں سے بہت سارے لوگ گھر بار چھوڑ کے اور ایک مسافری کی کیفیت میں بھی ہیں. تو ایسی صورت میں تھوڑی بہت تاخیر ہو بھی جائے کسی شدید مجبوری کی وجہ سے، کیونکہ اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں، یا یہ تھا کہ ہم آپ کو ظہر کی نماز کا وقفہ دیں
پہلے ایک بریک دیں، پھر دوسری بریک دیں، پھر اس کے بعد پھر کلاس کریں اور 3 بجے چھٹی دیں، وہ بھی خواتین کے لیے ممکن نہیں. ہم نے ساری پاسبلٹی پہ غور کیا تھا کہ کس طرح آپ کو اول وقت میں ظہر پڑھائیں، اور خاص طور پہ جب ہم وہ مسئلہ پڑھا رہے تھے کہ اول وقت کی جو نماز ہے اس پر اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے. تو ایسی صورت میں ایکسیپشنلی، ضرورتاً، مجبوری کے طور پر تاخیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ تاخیر زندگی کی عادت نہ بن جائے. کبھی کبھار جمع بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ روٹین نہ بن جائے. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو نماز کے اوقات ہم نے پڑھے ہیں ان اوقات کے اندر کی طرف نماز ہو، باہر نہ نکلے سوائے سفر کے یا پھر کسی شدید مجبوری کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ایسی مجبوری تو کوئی نہیں تھی لیکن یہ کر کے اس لیے دکھایا کہ کسی کے اوپر نماز میں حرج نہ ہو. یہ سارے طریقے اس لیے اختیار کیے گئے کہ لوگ نماز نہ چھوڑ دیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب لوگوں پہ بہت تنگی کر دی جاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے کہ وہ ان کے بس سے باہر ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں وہ ساری لمٹس، حدود، رخصتیں اور جواز پتہ ہونے چاہیے. ایسے تمام لوگ جن کو ایسی مجبوری ہو کہ مثلا وہ بتا رہی ہیں 12 سے 5 تک مسلسل کلاس ہوتی ہے یونیورسٹی میں، تو بات یہ ہے کہ اوقات نماز کا کیلنڈر ہونا چاہیے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج ڈھل چکا ہے تو 5 منٹ ایکسکیوز کر کے آپ پہلے فرض پڑھ لیں اور پھر کلاس میں جا کے بیٹھیں. اور اسی طرح بعض اوقات طویل دن ہوتے ہیں. یہاں تو مسلمان ملک میں تو اتنی مشکل نہیں ہوتی، باہر کی یونیورسٹیوں میں جنرلی پرابلمز ہوتے ہیں. بعض اوقات جمعہ بھی پڑھنے کے لیے بچوں کو مشکل ہوتی ہے کیونکہ قریب میں مسجد میں اگر نہیں ہے، یونیورسٹی کے اندر ارینجمنٹ نہیں، تو دور جانے میں پھر گاڑیاں نہیں ہوتی، ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، مسجد تک پہنچنا دشوار ہوتا ہے. تو اس میں کئی ایک مسائل ہوتے ہیں. اب تو خیر ہر جگہ مسلمانوں کی آبادی اتنی ہوگی کہ انہوں نے اپنے اپنے علاقوں میں وہیں پر ہی جمعے وغیرہ کا بھی انتظام کر لیا ہے. تو ایسی صورت میں ہمیشہ اوقات نماز کا کیلنڈر آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. کیا نماز کا وقت داخل ہو گیا چاہے اذان نہیں ہوئی آپ نماز پڑھ لیں. بیچ میں بریک ہوئی، 10 منٹ کی بریک ہوئی ہے، آپ اوقات نماز کا چارٹ چیک کریں، ٹائم ہو گیا آپ فوراً نماز پڑھ لیں. کہیں جاب آپ کریں گے، کہیں اسکول میں بچے آپ کے پڑھتے ہوں گے، اس طرح تو نمازیں ضائع ہو جائیں گی. اس کا جواز نہیں ملتا. ہاں کبھی کبھار کوئی ایسی ایمرجنسی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے کہ بعض اوقات حضر میں بھی کیسے کیسے حادثات ہوتے ہیں. کبھی کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی کہیں کوئی وبا پھوٹ پڑتی ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی خدا نخواستہ موت ہو جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت آ جاتی ہے کہ جو آپ کو اس طرح اپنے اندر مشغول کر لیتی ہے. جیسے آپ دیکھیں غزوہ خندق کے موقع پر اتنا زیادہ دشمن کا خوف اور مشکل تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پھر اکٹھی کی بعد میں. اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ فرض ٹائم پر ہی ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ ہی فرض ہے. وہ ہے ایک اصل سچویشن، یہ ہے ایکسیپشنل، بہت ہی ریئر کیسز میں، روٹین میں نہیں. اب آپ وضو کر کے کھڑے، مہمان آ گئے، السلام علیکم، بٹھائیں، پانی شانی پلائیں، 5-7 منٹ، اور اس کے بعد آپ جا کے فرض نماز پڑھ لیں، پھر تھوڑا ان کے پاس بیٹھ جائیں، پھر جا کے سنت پڑھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن چھوڑ نہیں سکتے مہمانوں کی جیسے نماز. اچھا سوال ہے کہ قصر کن کن گھروں میں ہو سکتی؟ ایک گھر دنیا میں جس کو آپ قیام گاہ کہتے ہیں کہ یہ میری قیام گاہ ہے، جہاں آپ کا گھر بار بچے ہیں، جہاں آپ ود فیملی رہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ آپ کا گھر شمار ہوگا، چاہے آپ پوسٹنگ پہ ہیں، چاہے آپ کسی بھی وجہ سے ہیں. اور باقی سارے گھر آپ کے لیے کیا شمار ہوں گے؟ سفر. چاہے وہ رشتہ داروں کے گھر ہیں، چاہے امی کا گھر ہے، چاہے کسی کا بھی گھر ہے. تو ایک جگہ آپ کا قیام ہے، اس جگہ آپ پوری پڑیں گے، اور باقی جہاں جائیں گے وہاں آپ اگر اتنی مدت قیام کریں جس کو سفر شمار کیا جائے گا، اور اتنا دور ہے کہ جس کو سفر کی مسافت شمار کیا جائے گا، تو آپ وہاں پر کیا کریں گے؟ پھر قصر پڑیں گے. جہاں آپ زیادہ رہ رہے ہیں اس کو آپ نے قیام بنا لیا، یا ہاسٹل میں رہتے ہیں وہ آپ کا اب کیا ہے؟ قیام گاہ ہو گئی، اور دوسری ساری جگہ پھر سفر کی جگہ ہو جائیں گی. ایک سوال تھا کہ آپ سفر شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، سفر شروع کرنے لگے ہیں کہ ظہر کا وقت داخل ہو گیا، لیکن آپ کا سفر ایسا ہے، مثلا آپ بس پہ بیٹھے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اس نے کہیں نہیں روکنا، مغرب پہ جا کے روکے گا، عصر آپ کی بس میں آئے گی. تو آپ نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ فرض نماز سواری پر نہیں ہوتی،
پڑھا تھا نا یہ، سب کو یاد ہے. فرض نماز آپ جمع تو کر سکتے ہیں، اس کو سواری پہ نہیں پڑھیں. اب آپ کیا کریں گے؟ عصر بھی گھر سے پڑھ کے چلیں گے. مان لیا اب عصر جو گھر میں پڑھیں گے وہ آدھی پڑھیں گے کہ پوری پڑھیں گے؟ کیونکہ آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سفر میں آپ کی مغرب آ گئی راستے میں، ٹھیک ہے. اب آپ گھر پہنچے عشاء کے وقت، اب قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ دونوں پوری پڑھیں گے. مغرب تو ویسے ہی پوری پڑھتے ہیں، مغرب کے جو فرض ہے اس میں تو ویسے ہی قصر نہیں. گھر آ کے آپ عشاء بھی پڑھیں گے پوری اور مغرب بھی ساتھ پڑھ لیں گے. ٹھیک. دیکھیے کیا ان احادیث میں کہیں جائیداد کا کوئی مسئلہ پڑھا ہے آپ نے؟ آپ کو معلوم ہے مکہ میں مسلمانوں کی جائیدادیں تھی نا؟ کب چھوڑ کے گئے تھے؟ پھر جب مکہ آئے تھے تو کیا پڑھتے تھے؟ جی ہاں، جائیداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی جتنی مرضی پراپرٹی، مثلا آپ کا گاؤں میں گھر بھی ہے، خوب پراپرٹی بھی ہے، لیکن آپ جاتے سال بعد ایک دن کے لیے، اپنی زمینوں پہ سال کے بعد ایک دن کے لیے گھر جاتے ہیں، کیا پڑھیں گے وہاں؟ قصر. کیونکہ آپ اب وہاں نہیں رہتے، آپ صرف سیر کو آئے ہیں. آپ کا گھر کہاں ہے؟ جہاں آپ رہ رہے ہیں. بس جو وہاں چاہے آپ کرائے پر ہی رہ رہے ہو، مثلا لاہور میں آپ کا کرائے کا گھر ہے، مرید کے میں آپ کی زمینیں ہیں اور آپ کا گھر بھی ہے، آبائی پراپرٹی ہے. کہاں قصر کریں گے اور کہاں پوری پڑیں گے؟ اس میں جائیداد کا ہونا یا نہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے. وہاں پر یہ دیکھیں گے کہ رہتے آپ کہاں ہیں، قیام آپ کا کہاں ہے، اور آپ سفر جتنی مدت کہاں گزار رہے ہیں. تو جہاں وہ گزاریں گے یعنی زمینوں پہ، وہاں آپ قصر ہی کریں گے. اس کی سہولت کیوں دی گئی ہے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ تھکاوٹ کی وجہ سے؟ ٹھیک ہے. اور ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تنگی نہیں رکھی کہ بس ایک اصول بن گیا اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو اب یہ نہیں ہو سکتا. ہر چیز میں ایکسیپشنل صورتحال موجود ہے. ٹھیک ہے. ہر چیز میں استثنائی صورت موجود ہے، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، فرائض میں، ہر چیز میں موجود ہے. لیکن ایک ہے اصل اور ایک ہے اضطراری کیفیت یا ٹیمپریری کیفیت یا وقتی کیفیت. تو آپ ویلیوز نہیں بدلیں، اصل کو آپ اضطرار نہیں اور اضطرار کو اصل نہیں کریں. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ ایک اصول سمجھیں گے نا تو سارے مسئلے سمجھ آ جائیں گے. آپ کا اصول سمجھنے پر توجہ ہونی چاہیے. نمبر 1، سفر کی حالت کس کو کہتے ہیں؟ سفر کس کو بولتے ہیں؟ مجھے سفر کی ڈیفینیشن بتائیے. ہے ڈکشنری؟ سفر کس کو کہتے ہیں؟ اپنا گھر اور شہر چھوڑنا، اپنا گھر اور شہر چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانا، کسی دوسرے علاقے میں جانا، یہ بھی کائنڈ آف ہجرت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے ہجرت ہے وہ ایک سفر تھا. تو اپنا گھر یا اپنا شہر جب آپ چھوڑ دیں گے تو کیا شروع ہو جائے گا؟ جب سفر شروع ہو گیا تو اب آپ کے اوپر کون سے احکامات لاگو ہوں گے؟ مسافر کے. ٹھیک ہے. گھر آپ کس کو کہیں گے؟ جہاں آپ قیام فرما ہیں، جہاں آپ خود رہتے ہیں یا آپ کی فیملی رہ رہی ہے. اب دوسری جگہ آپ چلے گئے، کتنے دن تک آپ مسافر بنے رہیں گے؟ اس میں 3 آراء ہیں، 19 دن، 15 دن اور 3 دن. راجہ جو ہے وہ 3 کو یہاں قرار دیا جا رہا ہے. دلیل انہوں نے 19 کی بھی دی ہوئی ہے. چلیے اس میں اگر رخصت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ ایک کی بجائے دوسرا لے رہے ہیں، فائن. اب اس سے زیادہ آپ کو کسی وجہ سے رہنا پڑ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا چل رہا کہ آپ کتنے دن رہتے ہیں، تو پھر مدت کتنی ہوگی؟ جتنا مرضی رہ لیں. اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ مفتی صاحب کریں گے؟ یہ آپ خود کریں گے. تو اس لیے آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کتنے دن تک قصر کی اجازت ہے، کتنے دن تک میں مسافر شمار ہوں گا، اور کب میں دوسرے گھر جا کر بھی مقیم بن جاؤں گا.
یعنی گھر جب آپ چھوڑتے ہیں، شہر چھوڑتے ہیں، تو آپ مسافر تو بن گئے، لیکن دوسری جگہ جا کے آپ پھر ٹک گئے تو اب آپ مسافر نہ رہے، اب آپ پھر کیا بن گئے؟ وہاں قائم ہو گئے، مقیم ہو گئے، دائم ہو گئے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں آپ ہاسٹل میں آئے ہوئے ہیں، تو آج کل آپ کا قیام کہاں ہے؟ کوئی آپ سے پوچھتا ہے آج کل آپ کہاں رہ رہی ہیں، تو یہ قیام ہے نا آپ کا. گھر آپ کتنے دن کے لیے جاتی ہیں؟ تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ سفر ہو گیا. ٹھیک ہے. جب آپ گھر چلی جائیں گی نا اور پھر کسی دن یہاں آئیں گی ایک دن کے لیے، تو پھر لاہور قیام گاہ نہیں ہوگا آپ کی، پھر کیا ہوگا؟ یہ سفر بن جائے گا اور وہ آپ کی قیام گاہ بن جائے گی. تو جہاں آپ 15 دن یا 19 دن یا بعض رائے میں 3 دن رہنے لگ جاتے ہیں، تو وہاں آپ کیا بن جاتے ہیں؟ مقیم بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ 2 جگہ اس طرح رہتے ہیں کہ 2 دن ادھر، پھر 2 دن ادھر، پھر 2 دن ادھر، پھر 2 دن ادھر، تو نہ آپ یہاں مسافر ہیں محترم اور نہ ادھر مسافر ہیں، آپ دونوں جگہ مقیم ہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ بعض لوگوں کی جاب لاہور میں ہے، رہتے وہ کہاں ہیں؟ شیخو پورہ رہتے ہیں یا گوجرانوالا رہتے ہیں. ایسے ہیں نا کئی لوگ، روز آتے اور جاتے ہیں نا. تو پھر کیا کریں گے؟ وہ یہاں ان کی جاب ہے، وہاں ان کا گھر ہے، دونوں جگہ ہی مقیم ہے. وہ یہ سارا علاقہ ان کے لیے کیا شمار ہو جائے گا؟ کیونکہ یہاں بھی روز آ رہے ہیں اور وہاں بھی روز موجود ہے. اگر مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں پھر سفر ہے. یعنی یہ روٹین بن گئی نا، جو چیز روٹین میں آ گئی، آپ کا ایک ریگولر لائف سٹائل ہے. ان کا سوال ہے، بیٹیاں اگر میکے آئیں گی تو کون سی نماز پڑھیں گی؟ اگر وہ تھوڑے دن کے لیے آتی ہیں اور آ کے ٹکتی نہیں ہیں، ٹک جائیں تو پھر پوری پڑھیں گی، کیونکہ آپ نے ان کو رخصت کر دیا کہ نہیں، یا گھر داماد بنایا. تو اگر آپ نے گھر داماد نہیں بنایا تو آپ کی بیٹی آپ کے گھر آ کر کیا کرے گی؟ قصر کرے گی. اور اگر آپ نے بیٹی رخصت کر کے بھیج دی ہے تو اس کا گھر اب وہ گھر ہے جہاں اس کا شوہر اور سسرال وغیرہ ہیں. آپ کا گھر کیا ہے اس کے لیے؟ سفر ہے. اگر اس کی وجہ دیکھیں نا کہ کیوں، مثلاً ایک بیٹی وہ کراچی سے آتی ہے 2 دن کے لیے آپ کے پاس، اور موسم کا بھی اتنا فرق ہے اور حالات بھی، اور بچے بھی چھوٹے ہیں اور بچوں کو آتے ہی الٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور اس کو نمازیں بھی پوری پڑھنی پڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اگر زیادہ دن کے لیے رہ رہی ہے پھر تو وہ پہلے 1-2 دن تکلیف ہوگی، آہستہ آہستہ وہ سب ٹھیک ہو جائے گا تو پوری پڑے گی. تو دیکھیے کہ شریعت میں قصر کے لیے نہ تو جداد زمین کی بات کی گئی، نہ میکا سسرال بات کی گئی، بس قیام اور سفر 2 چیزوں کی بات کی گئی. ایک گھر جہاں آپ مستقل رہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں، اور دوسرا گھر جہاں آپ ٹیمپریریلی جائیں. بس وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے وہ آپ دوست کا گھر ہے، رشتہ دار کا گھر ہے، ماں باپ کا گھر ہے، سسرال کا گھر ہے، جس مرضی کا گھر ہے. کیونکہ ہمیں سفر کے احکام میں کوئی بھی اور وجہ نہیں ملتی سوائے سفر اور حضر کے. بس یا آپ سفر میں ہیں یا آپ حضر میں ہیں. آپ خود دیکھ لیجئے آپ کہاں ہیں. پھر سفر کی مدت اور سفر کی مسافت 2 چیزیں آپ دیکھیں گے. مسافت کا بھی آپ نے پڑھ لیا، مدت کا پڑھ لیا. یعنی سفر منسلک ہے 2 چیزوں سے. کس سے؟ مدت اور مسافت. سفر میں 2 چیزیں کاؤنٹ کریں گے. کیا؟ مدت اور مسافت. دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں. آپ کی بیٹی کسی دوسرے ملک میں رہتی، سعودی عرب میں رہتی، وہ آئی ہیں اور لاہور میں ان کا میکا ہے. 2 دن انہوں نے یہاں رہنا ہے، پھر ان کا سسرال ہے آگے کسی اور شہر میں، آگے جانا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی مشقت ہے نا، کہ اگر وہ ایک جگہ آ کے صرف اس لیے پوری پڑ رہی کہ یہاں اس کا میکا ہے اور پھر اس کو آگے جانا ہے اور سسرال ہے اور پھر اس کو وہاں سے پھر آگے جانا ہے. تو ایسا شخص جو مسلسل سفر میں ہو اس کو شریعت سہولت دیتی. سہولت کیوں دی گئی ہے؟ یعنی سفر میں آدھی نماز کیوں کہی گئی؟ کیونکہ سفر انسان کسی مقصد سے کرتا ہے نا. سفر کس لیے کیا جاتا ہے؟ مقصد، کسی کام سے. السائحون کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا قرآن پاک میں کہ سائحون جو جنت کا سودا کرتے ہیں ان کے سفر کے کیا مقاصد ہوتے ہیں؟ حلال تجارت، کام کاروبار، علم، حج، عمرہ، تبلیغ دین، جہاد، جنگ اور سیر و سیاحت عبرت کی نگاہ سے. 5 مقاصد بتائے گئے. حرام کاموں کے لیے کیا جانے والا سفر، اس میں بعض علماء کہتے ہیں قصر کی رخصت نہیں.
تو وہ ایسا شخص تو میرا خیال نماز بھی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے ایک اور جائز مباح مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ رشتہ داروں کی ملاقات، کوئی شادی بیاہ یا کچھ. ٹھیک ہے نا. یعنی آپ علم کے لیے نکلے ہیں، آپ جہاد کے لیے نکلے ہیں، آپ عبرت کی سیاحت کے لیے نکلے ہیں، آپ حج عمرہ کے لیے نکلے ہیں. اگر آپ تبلیغ اور جہاد کو ایک ہی جگہ کر لیں، جہاد جنگ وغیرہ یعنی فی سبیل اللہ جس کو آپ بولتے ہیں، اور آپ رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے نکلیں، یہ سارے جائز مقاصد ہیں. ان سارے جگہوں پر شریعت آپ کو سہولت کیوں دیتی؟ مثلا اگر آپ 3 دن کے لیے کسی شہر میں اترے ہیں کہ آپ کو وہاں کی لائبریریز دیکھنی، آپ مسافر ہیں، کیوں آپ کو آدھی نمازیں پڑھنے کی سہولت ہے؟ آپ جس کام آئے وہ میکسیمم کر لیں. اسی طرح اگر آپ کسی بزنس ٹرپ پر ہیں، جائز مقصد ہے، میٹنگز لمبی ہو سکتی ہیں، سفر طویل ہو سکتا ہے. اور سفر میں ایک اور چیز یہ بھی آپ دیکھیں، راستے بڑے بھولتے ہیں لوگ. بعض اوقات آدھے گھنٹے کا راستہ کتنے میں طے ہوتا ہے؟ ایسا ہوا کسی کے ساتھ؟ جی اکثر لوگوں کے ساتھ یہ حادثے بھی ہوتے ہیں. کیونکہ میں اکثر سفر کرتی ہوں اور جب میں دیکھتی ہوں کہ ایڈریس لے کے چلتے ہیں، بہت سے انتظام بندوبست کر کے وہاں جا کے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اور کچھ نہیں تو کسی اور راستے پہ ایک موڑ پہلے گاڑی موڑ کے آگے رش میں پھنس گئے اور اب گئے وہاں. کیونکہ آپ کو اس علاقے کی نو ہاؤ نہیں ہوتی کہ یہاں یہ رش والے جو لوکل ہوتے ہیں نا، ان کو پتا ہوتا ہے ادھر نہیں جانا، ادھر پھنس جائیں گے. مسافر آپ پھنستے ہیں وہاں. اب وہ ان کو پتا تھا کہ ہم پہنچ جائیں گے نماز کے وقت تک. کئی دفعہ ایسے ہوا، میں نے ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھنے کی کوشش کی. ہاں ایک اور بات یہ نہیں کہ آپ سفر میں کسی گھر میں رہ رہے ہیں 3 دن کے لیے اور تو اس وقت آپ نمازیں جمع کرنی شروع کر دیں، اللہ کہ بہت مجبوری ہو، اس میں پھر ہر نماز اپنے وقت پر ہی پڑھنی چاہیے. تو میں نے کئی دفعہ یہ سوچا کہ ہر نماز وقت پہ کرتے ہیں، اور ایسا ہی مسئلہ ہوا کہ وہ کہیں رستے میں پھنس گئے یا کہیں رستہ بھول گئے یا کہیں اور مشکل پڑ گئی، تو ایسی صورت میں جمع کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کے سفر بہت آسان ہو گئے. کچھ نہ پوچھیں کہ جب فلائٹس ڈیلے ہوتی ہیں، جب کینسل ہوتی ہیں، جب کنیکشن مس ہو جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ جب ایک زمانہ آئے گا اور جہاز کا سفر ہوگا تو پھر کسر نہیں ہوگی. اگر 2-3 چیزیں سمجھ لیں، سفر کس کو کہتے ہیں، قیام کس کو کہتے ہیں، سفر کی مسافت کیا ہے، سفر کی مدت کیا ہے، تو انشاءاللہ باقی چیزیں اس کے اوپر رکھ کے خود ڈیسائیڈ کریں گے. کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک سچویشن چینج ہو جائے گی، پھر آپ کس مفتی کے پاس دوڑیں گے؟ تو اصول یاد کر لیں اور باقی چیزیں اس پہ لے آئیں. 4 دن کی جو دلیل آپ نے مانگی تھی وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں کہ حج کے موقع پر آپ نے مکہ میں 4 دن قیام کیا تھا، تو اس وقت آپ نے قصر پڑی تھی. تو وہ لوگ جو 4 دن کو جواز بناتے ہیں، اور حنبلی فقہا عام طور پر 4 ہی کو لیتے ہیں، تو ان کی دلیل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حج کے دوران 4 دن قیام کیا اور آپ نے اس میں قصر کیا، لہٰذا وہ اس دلیل کو لیتے ہیں. امام شوکانی کا یہی موقف ہے. لیکن بعض صحابہ نے 6 ماہ بھی 2 رکعت ادا کی. کیسے؟ حضرت ابن عمر آذربائیجان کے علاقے میں برف کی وجہ سے راستے بند ہو جانے کی بنا پر 6 ماہ 2 رکعت نماز ادا کرتے رہے، یعنی قصر ادا کرتے رہے، کیونکہ برف پڑ گئی. اچھا اب آپ کہیں کہ ان کو یہ تو پتا ہوگا کہ برف اتنی جلدی نہیں پگھلتی، تو جنہوں نے کبھی برف دیکھی نہیں وہ نہیں جانتے کہ برف پگھلنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. کبھی تو برف 1 دن میں پگھل جاتی اور کبھی برف دنوں نہیں پگھلتی. یو نیور نو کس وقت ٹیمپریچر ڈراپ ہو جائے اور فوراً برف پگھلنا شروع ہو جائے. یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے شدید برف باری ہوتی، یوں لگتا ہے پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تھوڑی دیر کے بعد شدید بارش شروع ہو جاتی، سب کچھ دھو دیتی. شدید ہوا چل پڑتی، سب خشک بھی کر دیتی. یہ تینوں چیزیں میں نے 3 دن میں دیکھی. ایک دن میں شدید برف باری، اگلے دن میں شدید بارش، اگلے دن میں شدید ہوائیں. ایسا لگتا تھا کہ پرسوں یہاں کوئی برف تھی نہیں. تو ایسی صورت میں یو نیور نو کہ یہ برف جو آج پڑی ہے اس کو 6 مہینے لگیں گے پگھلنے میں، اور خصوصاً مسافر کو تو پتہ نہیں ہو سکتا. اور ایسی جگہوں پر آج بھی دیکھیں، اب جو فلائٹس بند کر دیتے ہیں، جو بہت زیادہ اس طرح کے اسٹارم ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صبح شام کل پرسوں ترسوں آپ کو نہیں پتہ چلتا. تو تردد میں آپ کتنا بھی عرصہ رہ لیں، مسافر ہیں آپ، لیکن جب آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اتنے عرصے کے لیے جا رہی ہوں، تو پھر آپ متردد نہیں ہیں، الا یہ کہ متردد ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رام ہرمز کے علاقے میں 9 ماہ رہے، قصر کرتے رہے. اب یہ 4 دن نہیں ہے، 9 ماہ ہے. لیکن کیا تھی اس کے پیچھے بات؟ متردد.
یہ غزوات میں جب گئے تھے نا، دور دور کے علاقے فتح کرنے، حضرت انس کسی غزوے کی وجہ سے فارس کے علاقے میں 2 سال مقیم رہے، قصر کرتے رہے، کیونکہ نہیں پتا تھا آج جانا ہے یا کل جانا ہے، آج کام ختم ہوتا ہے کل. اور ویسے بھی ایک سپاہی تھے یا کہنا چاہیے لشکر میں تھے، نہیں پتا کہ امیر کا آرڈر کس وقت آ جائے کہ تم یہاں سے فلاں جگہ چلے جاؤ. تو یہ فتویٰ پھر کون دے گا؟ آپ کا دل دے گا نا، جب آپ خود فیصلہ کریں گے کہ میں یہاں کس حیثیت میں ہوں. اور پھر جو 4 دن کی روایت ہے اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 10 دن گزارے، یعنی صرف مکہ میں نہیں بلکہ منا، عرفات وغیرہ میں کل 10 دن ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہے اور 2 رکعت ادا کرتے رہے. ہوتا نا پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں جا کے، پھر آپ وہاں سے منا جاتے ہیں، وہاں سے عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، منا آتے ہیں، مکہ آتے ہیں، واپس آتے ہیں. تو اس صورت میں آپ نے پھر کیا کیا؟ چونکہ ایک جگہ نہیں رہے، ادھر 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 ادھر، تو اس سے پھر آپ سارا وقت قصر کرتے رہے. پھر اسی طرح 4 دن حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن مسلسل مکہ میں رہے اور قصر ادا کرتے رہے. اور پھر 4 ذو الحج کی صبح کو مکہ میں تشریف لائے تھے، 5 6 7 تک وہیں مقیم رہے، 8 کی صبح فجر پڑھا کر منا کی طرف روانہ ہوئے. ابن حجر کہتے ہیں چونکہ آپ 4 دن مکہ رہے تھے اور قصر کی تھی آپ نے ایک جگہ، تو اس لیے اس کو وہ اصل بناتے ہیں. اسی لیے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا مسلک کیا ہے کہ 4 دن کا ارادہ ہو تو مکمل نماز پڑھی جائے گی، اس سے کم کا ارادہ ہو تو قصر کی جائے گی. ٹھیک ہے. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی کے قائل ہیں. لیکن اس کے برعکس 19 دن کا بھی بنتا ہے. اچھا، جو 19 دن والا ہے وہ کون سا موقع ہے؟ فتح مکہ کا. تو وہ علماء جو 4 لیتے ہیں اور 19 نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کہ وہ 19 تردد کی وجہ سے تھے کہ آپ آج جاتے ہیں کل جاتے ہیں، تو اس لیے زیادہ بہتر ہے یہ 4 والی رائے لینا. لیکن 15 کے پیچھے کوئی سنت سے دلیل نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.